محبت میں جدائی بھی آ گئی، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آیا، اس کو تمام دستیاب۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین کے متعلق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی آیت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے مصدر، روٹ ورڈ، روٹ جو ان سے ہوتی ہے نا، جڑ جو ان سے ہوتی ہے، جڑ سے ہی آگے درخت بنتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ کی بھی کچھ روٹس ہوتی ہیں، ورڈز کی بھی کچھ روٹس ہوتی ہیں، الفاظ کی بھی کچھ جڑیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آگے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ ایک آم کا درخت ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ آم کی گٹھلی کو اگر زمین میں دبایا جائے اس سے آم کا درخت نکلتا ہے اور اس کے آگے مزید آم لگتے ہیں کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک روٹ ورڈ جو سا ہے، جو ورڈ کی روٹ ہے، اس سے آگے مختلف قسم کے ورڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے الرحمن اور الرحیم، ان دونوں ورڈز کے اندر آپ دیکھیں را، ہا اور میم، یہ تین ورڈز جو سے نا، تین الفابیٹس ان دونوں کے اندر موجود ہے، رحمان اور رحیم کے اندر، ایسے ہی ہے نا تینوں ورڈز۔ اسی سے لفظ بنتا ہے رحمت۔ کیا بنتا ہے؟ رحمت۔ رحمت، یہ جو دونوں ورڈز ہیں رحمان اور رحیم، ان دونوں کے اندر بیسک جو کامن چیز ہے وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ مہربان ہونا اور رحم کرنا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کا جو صیغہ جو یوز ہوا ہے نا، رحمان ورڈ، اس کے اندر رحمت تھوڑی کم ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا جو رحیم ورڈ ہے اس کے اندر رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ نہیں، رحمان کے ورڈ کے اندر رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور رحیم کے ورڈ کے اندر جو سے ہے وہ رحمت تھوڑی سی لمیٹڈ ہے، مخصوص ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جو ورڈ رحمان ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سب پر ہی مہربان ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک کافر بندہ ہے، بلکہ مسلمان ہے ایک، وہ محنت کرتا ہے، اس کو اس کا پھل ملتا ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ پیپرز میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، وہ جاب بھی اس کو اچھی مل جاتی ہے، پیسے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر رہا ہے نا۔ اسی کی نسبت ایک کافر بندہ ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کو بھی مل جاتا ہے، اس کو دنیا میں عزت بھی مل جاتی ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، مال بھی مل جاتا ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، ہر چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کی اور کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کیا فرق ہوا؟ ادھر کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قانون ایکول ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا رول ایکول ہے، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملتا جائے گا۔ لیکن آخرت کے اندر تھوڑا کنسیپٹ چینج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ رحیم کا ورڈ یوز کر کے کہہ دیا کہ آخرت کے اندر مومنین کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے، مومنین کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے، رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو صرف مومنین کی طرف۔ وہ کس طریقے سے؟ جب مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو 70,000 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک رحمت یہ ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جو جوانی کی حالت میں عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس طرح کے 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اس طرح ایک اور بھی رحمت ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے تلے آ گئے، اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا دیا، اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ جس کو حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پینے کا موقع مل گیا، اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو جو پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر گیا، اس کے لیے بھی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رحمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مومنین کے اوپر خاص ہیں اور کسی پر بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے جب مسلمان، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، تب نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ابھی تک جہنم کے اندر ہوگی، تو درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہیں گے یہ کوالٹیز کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو جنت کے اندر لے جاؤ نکال کے۔ تو وہ جنت جہنم میں سے نکال کے جنت میں لے کے جانے کا عمل بھی رحمت کا ہے، صرف مومنین کے اوپر، کافروں کو تو نہیں نکالا جائے گا، مومنین کو نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سفارش کریں گے، پھر دوبارہ سفارش کریں گے، اس طرح جتنی بار نکالا جائے گا مسلمانوں کو، وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صرف مومنین کے اوپر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے رحمان اور رحیم کے ورڈ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ
میری رحمت میرے غصے پر جو سے نا وہ غالب آ جائے گی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ جائے گی۔ تو یہی وہ رحمت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا ہمیشہ سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ دنیا کے اندر جو میرے سے لینا لے لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ نبی کی بیٹی اور کامیاب ہو جاؤ گی، کامیاب ہونا ہے اپنی بیس کے اوپر کامیاب ہونا ہے، دنیا میں میرے سے جو لینا ہے وہ لے لو، آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا تمہارے۔ اسی طریقے سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، انسان اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بیس پہ جنت میں جائے گا۔ جتنے مرضی اعمال کیے نیک اعمال، اس کی بنیاد پہ جنت جنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے کس پہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ۔ جس طرح ان کے لیے تو فیصلہ ہو گیا تھا جنم کا مومنین کے لیے، لیکن ان میں سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو نکال کے واپسی جنت میں لے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا خاص، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اعمال کرنے ضرور ہیں، لیکن اس پہ نہیں سے توکل کرنا۔ توکل کس پہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ، کہ اللہ کا فضل ہوگا تو میرے اعمال میرے کام آئیں گے، نہیں تو وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ صحابہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کے بھی اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے؟ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر انسان اپنے اعمال کی بیس پہ سوچے نا کہ میں نے بہت زیادہ عمل کیے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، اس کا مطلب اپنے اعمال پہ غرور کر رہا ہے، اپنے اعمال پہ تکبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرے عمل مجھے جنت کے اندر لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر واقعی عمل جنت کے اندر لے کے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی وقت نہ رہے گی، پھر وہ تو پھر اپنے نیک عمل کرتے جائیں گے، جنت میں جاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنا فضل رکھا ہے، نیک عمل جتنے مرضی کر گیا ہو، جو عمل کا جو وزن جو ان سے ہے وہ تو میں نے کرنا ہے۔ ایک لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ایک ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا اگر ترازو کے اندر رکھا جائے گا تو وہ ترازو کے اندر جتنے دل کی گہرائی سے وہ کلمہ پڑا ہوگا اتنا اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ وزن کیسے بڑھے گا؟ عمل تو ساروں کا ایکول تھا، ساروں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہر کسی کلمے کا وزن ڈیفرنٹ ہوگا، ہر کسی کے اعمال کا وزن ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں۔ طہارت کے احکامات۔ طہارت کے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں بتا دوں۔ طہارت ایک ایسی، طہارت بھی اصل میں ایک عبادت ہے۔ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر گناہ سے آپ بچ رہے ہیں اور نیکی کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت کے اندر کنسیڈر ہوگا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، بذات خود تو یہ عبادت نہیں ہے، لیکن یہ کرتے وقت آپ گناہوں سے تو بچ رہے ہیں اور نیکی کی طرف تو جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے نیکی کی طرف تو جا رہے ہیں۔ ابھی نیکی کی نہیں ہے اور گناہ سے رک نہیں گئے، لیکن وضو کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت کے اندر کنسیڈر ہوگا۔ کیوں؟ آپ گناہ سے بچتے جا رہے ہیں اور نیکی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ طہارت، ہر قسم کی طہارت یہ عبادت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز کہ طہارت کا مطلب صرف نہانا دھونا نہیں ہوتا۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہیں۔ طہارت کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ دو، ایک جسمانی، دوسری روحانی۔ کون کون سی؟ جسمانی اور روحانی۔ انسان جسمانی طہارت کر لے، روحانی طہارت نہ کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ روحانی طہارت کر لے، جسمانی نہ کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اسی طریقے اس طرح کلمہ پڑھ لے اور باقی عمل نہ کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، باقی عمل کرتا رہے اور کلمہ نہ پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طریقے سے طہارت جو دونوں قسم کی ہیں، جو ظاہری طہارت ہے، جسم کی طہارت، جو سی باطنی طہارت ہے ظاہری طور پہ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں، جسم کو پاک رکھیں، لباس کو پاک رکھیں، چہرے کو پاک رکھیں، ہاتھوں کو پاک رکھیں۔ یہ ساری کی ساری ظاہری باتیں، ظاہری طہارت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جسمانی طہارت ہوگی۔ تو اس طہارت کے اندر آپ کا نہانا دھونا بھی آ جائے گا، آپ کا غسل بھی آ جائے گا، آپ کا وضو بھی آ جائے گا، آپ کا چہرے کو دھونا بھی آ جائے گا، آپ کا تیمم بھی شامل ہو جائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ دوسری چیز روحانی طہارت کیا ہے؟ روحانی طہارت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا جائے۔ انسان کا نفس، انسان جو ہے نا، یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم
اور دوسری روح. ایک جسم اور دوسری روح ہے. پہلا جو جسم ہے اس کی طہارت کا تعلق ہے جسمانی طہارت سے, اور جو روح کی طہارت ہے وہ ہے روحانی طہارت. جسم کا طہارت کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے, جسم ایک مٹیریل ہے, ایک مادہ ہے نا, ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی طہارت بھی کسی خاص چیز سے ہی ہوگی, یعنی پانی سے ہوگی یا مٹی سے ہوگی. ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک مٹیریل ہے, یہ بھی ایک مٹیریل ہے, جسم بھی ایک مٹیریل ہے اور پانی بھی ایک مٹیریل ہے, یہ مٹی بھی ایک مٹیریل ہے. لیکن روح کوئی مٹیریل نہیں ہے. روح کسی نے دیکھی ہے؟ کسی نے اڑتی دیکھی ہو؟ کوئی کہانیوں میں سنی ہو؟ کہانیوں میں تو سنی ہے نا, یا کوئی مووی شوویز میں اڑتی دیکھ رہی ہو جناب, وہ روحیں اڑ کے جا رہی ہیں. وہ خاص طور پہ ہیری پوٹر کے اندر تو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ روحیں اڑتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ ہاگورٹس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال روحیں جو ان سے وہ نظر تو نہیں آتی, لیکن روح جو ان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا امر ہے, ٹھیک ہے. روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ڈالی ہے, جس کی وجہ سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب روح کی طہارت یہ ہے کہ روح کیونکہ روحانی چیز ہے, ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے, اس لیے اس کی طہارت بھی نظر نہ آنے والی چیزوں سے ہوگی. جیسا کہ آپ کی روح کی طہارت یہ ہے کہ آپ استغفار کریں. استغفار تو زبان سے کر رہے ہیں, اس کا اگر اس چیز سے طہارت حاصل ہوتی تو ہونی زبان کی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی روح کی طہارت ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ بظاہر تو وہ الفاظ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا تعلق روحانی طور پہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب آپ استغفار کرتے جائیں گے آپ کی روح صاف ہوتی جائے گی, آپ کی روح گناہوں سے پاک ہوتی جائے گی. انسان کی روح جتنی پاک ہو جائے گی, پھر اس کے بعد انسان اپنا جسم بھی پاک کر لے, تو دونوں چیزیں جب پاک چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو انسان کا پورا جسم, پوری روح پاک ہونے کے بعد انسان نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. وہ کون سی آیت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نفس مطمئنہ تو تیرے سے اللہ راضی ہو گیا, تو بھی اللہ سے راضی ہو جا اور آ جا میرے بندے جنت کی طرف آ جا, جنت کے دروازے کھلیں, جنت میں چلا جا. نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں. نفس کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. نفس مطمئنہ, بلکہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. کون کون سے؟ پہلا نفس امارہ, نفس لوامہ, لام واو الف میم ہے لوامہ, اور تیسرا نفس مطمئنہ. اب پہلے نفس پہ آتے ہیں. نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ایسا نفس جو گناہ کا عادی بن چکا ہوا ہے, عادی مجرم ہو چکا ہے. آپ ایک مرتبہ گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ پہلی مرتبہ آپ نے کی ہے, اس کی آپ کو ریگریٹ ہوگا, آپ کو افسوس ہوگا, یار میں نے گناہ کیا ہے. وہ کچھ دیر تک گناہ کی جو سے نا افسوس کی حالت رہے گی, ٹھیک ہے, لیکن وہ گناہ باقاعدگی سے کرتے جائیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ وہ گناہ کر رہے ہیں, آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم گانے سنتے ہیں یا ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں, اب وہ ڈرامہ سارے گھر لے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, سارا معاشرہ دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں کبھی فیل ہوا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں. حالانکہ وہ چیز اس کے اندر شامل ہو رہی ہے. آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری اس کی پکی عادت بن چکی ہے, ہم اس کے عادی مجرم بن چکے ہیں. اس گناہ کے معاملے کے اندر ہمارا نفس نفس ہمارا بن چکا ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نفس ہمارا وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہوں پر افسوس نہیں کرواتا. دوسرا نفس نفس لوامہ, یہ نفس ملامت کرتا ہے, جھنجھوڑتا ہے. انسان کو گناہ کرتے ہو کہتا ہے تو گناہ کر لیا, تیرے نہیں پتا گناہ ہے. انسان کو افسوس کرواتا ہے. انسان جب افسوس کی حالت میں جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان ابھی زندہ ہے, ابھی ایمان جو ہے نا وہ چل رہا ہے, ایمان کا دل جو ہے نا, ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے, ابھی ایمان ابھی حرکت کے اندر ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یار آج تو بعد کوئی نماز نہیں چھڑنی, آج سے ساری نمازیں پڑھا کرنی ہے. ڈیلی صبح فجر کے بعد اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے, فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھنی, اس کے بعد اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے, کم از کم پورا پارا بیٹھ کے پڑھنا ہے, اس کے بعد اٹھنا ہے, اس کے بعد جو اس نے ایکسرسائز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ساری ہم ایک روٹین سیٹ کرتے ہیں. یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب ہمارا ایمان بوسٹ مار رہا ہوتا ہے, جب ہمارا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے, یزید ہو رہا ہوتا ہے, ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے. وینقص کی حالت تب ہوتی ہے, ایمان کم تب ہوتا ہے جب ہم کو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. گناہ جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہوتا ہے, اسی لیے تو گناہ کر رہے ہیں. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہی نہ. اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جب انسان
دونوں گناہوں کو، دونوں چیزوں کو پاک کر لیتا ہے، روح اور جسم کو پاک کر لیتا ہے، تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس میں انسان کا نفس جو ہے انسان کو صرف نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کے آتا ہے، کوئی بری بات کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے، انسان کو فوراً کہتا ہے کہ یار کوئی گناہ نہیں کرنا، گناہ کا سوچے بھی تو انسان کو فوراً وہ سوچ ان سے نے کینسل کروا لیتا ہے کہ بھئی گناہ نہیں کرنا، سوچنا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ایسا نفس، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے، جب قریب الموت کا وقت آ جائے، جب ہمارا موت کا وقت قریب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ کلمہ آخری وقت میں نصیب کرے، جو کہ نفس مطمئنہ ہونے کی علامت ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا آخری کلام جو سے ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سچ ثابت ہو گیا۔ یہ نہیں سوچنا کیسے جنت میں جائے گا، کیوں جائے گا، اعمال کدھر گئے، گناہ کدھر گئے، نیکیاں کدھر گئیں، داخل الجنہ تو داخل الجنہ۔ صرف اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ موت کے وقت میں آخری کلام جو سے زبان سے نکلے وہ کلمہ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت کا بیان نکلے۔ تیسری چیز تو طہارت کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس اور آپ کی روح، جسم اور روح دونوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم کے پاک نہ ہونے سے عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ کا جسم ناپاک ہے اور آپ نماز 100 پڑھتے جائیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کنڈیشن رکھی ہے طہارت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ طہارت کی دو چیزیں، ایک غسل ہے اور دوسرا وضو ہے۔ غسل کر لیں، جسم پاک ہو گیا، اب عبادت کے لیے جانا ہے، وضو نماز کے لیے جانا، تو اس سے پہلے دوسری طہارت کرنا ضروری ہے، اور وہ وضو کی طہارت ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ انشاءاللہ اس کو آگے مزید کل پڑھیں گے۔ تیسرا پارٹ آج ہم شروع کرتے ہیں، عقیدہ مسلم۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزیں شامل ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی کیا ہیں، تینوں اقسام کس قسم کی ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 163 کے اندر فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کون معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ایک سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں، ایک کوسچن کے انداز میں اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جن سے وہ ایک ہی ہے۔ اب فوراً دماغ کے اندر ایک بات کلک کرتی ہے، ایک بندہ نیا نہیں مسلمان تو فوراً دماغ پہ بات کلک کرے گی، یار وہ ایک الہ کون سا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی الہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ تجسس پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ فوراً تجسس پیدا ہو گیا کہ یار یہ کیسا، اب وہ ایک ہی الہ وہ ہے کیسا؟ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو پہلے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے، سننے میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار سنیں تو آخر کیا رہا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کرتے ہیں، جب ایسی بات کی جاتی ہے تو انسان کے دل کے اندر فوراً یہ بات اتر جاتی ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نریٹ کیا اس کو اپنی صحیح کے اندر، فرمایا کہ دعوت دین کے میدان کے اندر کسی کو دین کی دعوت دینی ہے نا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ پتر اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، ابھی وہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو آپ فوراً پہلے دعوت دے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، کہ یار عجیب بندے، ایک ہی گل ہوئی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، عجیب سے لگیں گے ہم۔ اس کے ابھی ایمان کا لیول ہی نہیں کہ وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دے۔ ابھی اس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اگر دعوت دینی ہے تو وہ توحید کی دعوت دیں، اس کو لا الہ الا اللہ کی طرف لے کے آئیں، پھر محمد رسول اللہ کی طرف لے کے آئیں، پہلے قرآن کی طرف لے کے آئیں پھر حدیث کی طرف لے کے آئیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی ساری چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کر دے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے کسی کو اگر دین کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی، اس کے علاوہ کوئی بھی دعوت نہیں دینی۔ اگر توحید کی جڑ، ایمان کی جڑ جو سی توحید ہے، اگر یہی مضبوط نہیں ہے، یہی کھوکھلی ہے، تو درخت نے کہاں پہ لگنا، کون سا پھل تو کون سا درخت، کون سے پتے، کون سی چھاؤں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جڑ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، یعنی انسان کی توحید، ایمان کے ایمانیات کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔